لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم. عشرہ ذی الحج. عشرہ ذی الحج سے مراد پہلی ذی الحجہ سے لے کر یوم نحر یعنی حج کے مہینے کے پہلے 10 دن. ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں ایسے کوئی ایام نہیں جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. مطلب یہ کہ ذی الحج کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ باقی دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے پسند نہیں. ناظرین کرام، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کو اتنا افضل بتایا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں. ذی الحج کا مبارک مہینہ جب شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں خاص ہدایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل کرنا بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے جو ایام ہیں، اس میں کوئی بھی نیکی کی جائے یا روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات اور خیرات کیا جائے یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے دگنا ملتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے افضل بنایا ہے کہ یہ وہ دن ہیں جن میں ساری کی ساری عبادات ہمیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، جیسے کہ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 صدقہ اور نمبر 5 حج. نمبر 1 توحید. ایک مسلمان کا توحید یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کامل اور پختہ یقین ہوتا ہے. نمبر 2 نماز. ایک سچا مسلمان 5 وقت نماز باجماعت وقت پر ادا کرتا ہے. نمبر 3 روزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ ذی الحج کے پہلے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے جن کی بڑی فضیلت ہے. نمبر 4 صدقہ. ایک مسلمان اگر اس مہینے میں صدقہ کرے تو اس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر کے اپنی نیکی کے عمل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں. نمبر 5 حج. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں حج جیسا فریضہ بھی انجام دینے کا موقع ملتا ہے. پیارے دوستوں، عشرہ ذی الحج کے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جن میں ہمیں ساری کی ساری عبادات ایک ساتھ مل جائیں. ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے. والفجر ولیال عشر، یعنی کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کی دنوں کی بھی بہت فضیلت ہے اور راتوں کی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس شخص کا بھی ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. یہ عمل فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. ایک اور جگہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جو عمل ان 10 دنوں میں کرتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ باقی دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے پسند نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں. مطلب یہ کہ اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال اتنے افضل ہیں کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے اپنی جان اور مال لے کر، اور اس جہاد میں اس کی جان بھی چلی جائے اور مال بھی، تو پھر وہ عمل زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں.
پیارے دوستوں، لہٰذا عشرہ ذی الحج کی پہلی کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی تک ہمیں کثرت سے تکبیرات یعنی اللہ کی وحدانیت اور حمد بیان کرنا چاہیے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل عشق ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔